بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلوات پڑھیں وعلى آله طيبين طاهرين معصومين سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صلوات پڑھے محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ جشن یہ محفل کا انعقاد ہوا خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے معصوم نے اپنے شیعوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو ہماری خوشیوں میں خوش ہوا کرتے ہیں اور ہمارے غموں میں غمگین ہوا کرتے ہیں تو خوشی میں تب تک بندہ خوش نہیں ہو سکتا جب تک اس کی محبت اور علی کی محبت ایک نہ ہو غم میں تب تک ہم غمگین نہیں ہو سکتے جب تک اہل بیت کی محبت اور ہماری محبت ایک نہ ہو
کیونکہ زندگی میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں محبتوں کی وجہ سے کرتے ہیں. ہم سب یہاں جمع ہوئے، کس نے جمع کیا؟ مولا علی کی محبت نے جمع کیا. تو دلوں کو اگر کوئی چیز جوڑتی ہے وہ عشق جوڑتا ہے، وہ محبت ہے جو جوڑتی ہے. یہاں میلوں کا سفر کر کے آپ کربلا جاتے ہیں، تو وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے وجود کو اپنی طرف کھینچتی ہے؟ وہ حسین بن علی کی محبت ہے جو ہمیں اپنی طرف کیا کرتی ہے؟ کھینچتی ہے. تو محبت اسی لیے کمال کا نام ہے. یعنی اگر آپ محبت کو سمجھ جائیں آپ کی زندگی سنور جائے. بندہ علی سے دور ہوا غلط محبت کی وجہ سے، بندہ علی والا بنا صحیح محبت کی وجہ سے. اور اہل بیت نے زندگی میں پوری کوشش کی کہ آپ کے دل کے پیالے میں صحیح محبت کو اتارا جائے. آپ کے جتنے بھی ایکشنز ہیں وہ ایکشنز کیوں ایکشن میں بدلتے ہیں؟ محبت کی وجہ سے. مثلا ایک انگریز ہے، وہ چھٹی کے دن شراب پینے جاتا ہے. اگر اس کے دل میں شراب کی محبت نہ ہو وہ شراب کے پیچھے کیوں جائے؟ اور آپ اپنی چھٹیوں میں ذکر محمد اور آل محمد کرتے ہو. تو اگر یہ محبت نہ ہو، بھائی بندہ $100 بھی بغیر محبت کے خرچ نہ کرے، ایک پائی کسی کی جیب سے نہیں نکلتی. ہمارے دوست سے کہہ رہے ہیں ہم چائنا گئے اور چائنا میں کوئی فقیر مانگنے آیا، میں نے پیسہ دیا، چائنی مجھ پہ غصہ کر رہا ہے کہ تم پیسہ کیوں دے رہے ہو؟ کہ جتنے بھی چائنا کے فقیر ہیں وہ مسلمانوں کی مسجدوں کے سامنے نظر آتے ہیں، کہیں اور نظر نہیں آتے. تو جب تک محبت نہ ہو تب تک قربانی نہیں، جب تک محبت نہ ہو تب تک فداکاری نہیں. اور اب ایک ہے شیطان، ولایت شیطان، ایک ہے ولایت امیر المومنین. شیطان اپنی ولایت میں آپ کے دل کے پیالے میں غلط محبت کو ڈالتا ہے. علی اپنی ولایت میں آپ کے دلوں میں صحیح محبت کو ڈالتے ہیں. اب سوال یہ ہے نا، ایک طرف علی بلا رہے ہیں، ایک طرف مخالف علی بلا رہا ہے، ایک طرف حسین بلا رہے ہیں، دوسری طرف یزید بلا رہا ہے. اور یزید جب بلاتا ہے تو کوئی محبت دے کے بلائے گا، اور حسین جب بلائیں گے تو کوئی محبت دے کر بلائیں گے. اب جس کے دل میں جس کی محبت زیادہ ہوگی بندہ اسی کی طرف چلا جائے گا. تو فرمایا سب سے پہلے کوشش کرو کہ اپنے دل کے پیالے میں صحیح محبتوں کا انتخاب کرو. آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا چھوٹا سا دل ہے. ایک طرف دشمن چاہے گا اس کے دل میں محبت ڈالے، ایک طرف مولا چاہیں گے اس کے دل میں محبت آ جائے. اگر آپ کے بچے میں، آپ کی نسلوں میں غلط محبت چلی گئی تو ان کا ٹریک بھی کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. اگر صحیح محبت آ گئی تو ٹریک بھی کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. بھائی اگر آسٹریلیا کی محبت نہ ہوتی آپ آتے؟ محبت نہیں کھینچا نا. انگلینڈ بھی لوگ جا سکتے تھے، کہیں اور بھی جا سکتے تھے. تو یہ محبت ہے جو ہمیں کھینچ کے لاتی ہے. میں نے کہا بھائی امام حسین کو ڈھونڈنے تو آپ آسٹریلیا نہیں آئے تھے. آسٹریلیا کیوں آئے؟ کسی نے کہا مولانا جان کی محبت تھی. واقعاً خطرہ تھا، لیکن واقعی خطرات والے کم لوگ ہیں، کریٹو خطرات والے زیادہ لوگ ہیں. ایک ہی محبت ہے جس کی وجہ سے لوگ مائگریٹ کرتے ہیں، مال کی محبت، پیسے کی محبت. اب معاش کمانا حرام نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے اتنی محبت کے بندہ جان کو خطرے میں ڈال دے، یہ چیز غلط ہے. مولا فرماتے ہیں محبتوں کا انتخاب تمہاری زندگی کی ڈائریکشن تو کیا کرتا ہے؟ بناتا ہے. تمہیں یہ سوچنا ہے کتنی محبت ہے اور اس محبت پہ تم کتنی قربانی دے سکتے ہو. محبت اتنی بڑھ جائے کہ بندہ جان قربان کر دے. جناب ہو رہے ہیں، ایک طرف حسین کی محبت ہے، دوسری طرف مال، دولت، مقام، سب کچھ ملے گا، لیکن کہتے ہیں اور پوری رات سوچتا رہا. اس محبت میں دنیا ملے گی، اس محبت میں جنت ملے گی. یہ ہماری درسگاہ، یہ ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، یہ ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا، جنت کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا، جنت کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا. در حسن حسین شہدائے کربلا بلند صلوات.
کینیڈا میں ایک دوست تھے، وہ کہتے جنت کا سیدھا راستہ کینیڈا کینیڈا۔ تو کسی کی جنت وہ ہے، کسی کی جنت یہ ہے۔ یہ ہمارا انتخاب ہے کہ ہم کسے جنت سمجھتے ہیں۔ واقعاً جنت کا مطلب کیا؟ جب سکون ہو۔ جنت کوئی بڑی جگہ تو نہیں ہے۔ جنت کیا مطلب؟ جہاں سکون ہو، جہاں پیس آف مائنڈ ہو، وہ جنت ہے۔ مومن اگر گھر کو صحیح کرے، اس کا گھر اس کی جنت ہے۔ مومن کی اولاد اچھی تو اولاد جنت ہے۔ ہماری کہتے ہیں نا مولانا زندگی جہنم بن گئی۔ کیا مطلب زندگی جہنم بن گئی؟ مطلب سکون ختم ہو گیا نا۔ یہ سکون کیوں ختم ہوتا ہے؟ دو چیزیں یاد رکھے، مولا فرماتا اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا جس کا ریلیشن اینڈ سلیکشن غلط ہو۔ آپ کی غلط سلیکشن آپ کا سکون تباہ کرتی ہے، آپ کا غلط ریلیشن آپ کا سکون تباہ کرتا ہے۔ جو خود کو مولائی کہتا ہے، علی والا کہتا ہے، مطلب اس نے زندگی میں اپنا امام کسے سلیکٹ کیا؟ علی کو سلیکٹ کیا۔ جو ولایت علی کو مانتا ہے، مطلب اپنی زندگی میں راہ و رسم ریلیشن کس سے بنایا؟ علی کی ولایت سے بنایا۔ اور یہ مولا کا وعدہ ہے، فرماتے اگر تیرے وجود کے ظرف میں یہ صلاحیت ہے کہ تم ہدایت پا سکو، تو یہ ہم اہل بیت کا وعدہ ہے کہ ہم تجھے ہدایت ضرور دیں گے۔ کوئی دعا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن ایک دعا ہر مسلمان پہ واجب ہے، اور دن میں ایک بار نہیں، ہر نماز میں واجب ہے۔ وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، جسے ہم بھول جاتے ہیں۔ اے خدا مجھے ہدایت کر، کس راستے پر؟ سیدھے راستے پر، ٹیڑھا راستہ نہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں نہیں، سیدھا راستہ۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگ، اور واجب بھی کیا کہ مجھ سے مانگ میں تجھے ہدایت دوں، تو کیسے ممکن ہے وہ خدا ہمیں ہدایت نہ دے؟ جو ہدایت کے لیے ہمیں الزامی بنائے کہ ہدایت کرو، تو ہدایت دینا بھی کس پر واجب ہے؟ اللہ پر واجب ہے۔ اب بندہ وہ ہدایت امریکہ میں مانگے، آسٹریلیا میں مانگے، دنیا کے بدترین جگہ پر مانگے، لیکن اگر سچے دل سے ہدایت مانگے گا تو یہ اللہ پر لازم ہے کہ اس بندے کو کیا دے؟ ہدایت دے۔ اب کیونکہ جشن کی مجلس سے ایک واقعہ سن لیجیے، جشن والا واقعہ ہے۔ ملتا مولا علی جناب سلمان کے ساتھ سفرے پر بیٹھے تھے۔ مولا کے لیے مشہور تھا کہ علی مذاق زیادہ کرتے ہیں، یعنی ایک الزام بھی تھا مولا علی پر۔ مختلف بنیادوں کی وجہ سے کہتے تھے ہم علی کو خلیفہ نہیں بنا سکتے، عمر میں کم ہے، علی کو خلیفہ نہیں بنا سکتے اس وجہ سے۔ ایک وجوہات جو مخالفین امیر المومنین بیان کرتے تھے وہ یہ وجہ تھی، کہتے مولا بیٹھے تھے جناب سلمان کے ساتھ۔ ایک مذاق وہ ہوتا ہے جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، ایک مذاق وہ ہوتا ہے جو استدلالی ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی نقطہ ہوتا ہے۔ سلمان کے ساتھ بیٹھے، کھجوریں کھا رہے ہیں، کھجور مولا کھاتے تھے، گٹھلی سلمان کے سامنے رکھ دیتے تھے، پھر کھجور کھائی، دوسری گٹھلی سلمان کے سامنے، تیسری گٹھلی سلمان کے سامنے، چوتھی گٹھلی سلمان کے سامنے۔ اب سلمان دائیں بھی دیکھ رہا ہے، بائیں بھی دیکھ رہا ہے۔ کہنے لگا مولا علی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ سلمان میں کیا کر رہا ہوں؟ کہ مولا دیکھنے والے کیا کہیں گے، علی اپنے بڑے سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو امام نے نگاہ امامت سے سلمان کو دیکھا کہ سلمان کیا تو علی سے بڑا ہے؟ کہ مولا میں آپ سے بڑا نہیں ہوں، لیکن ظاہری اعتبار سے مولا میں بوڑھا، میری داڑھی سفید، میری کمر جھکی ہوئی، آپ ماشاءاللہ ریش مبارک سیاہ، کمر سیدھی، مولا ظاہری اعتبار سے تو بڑا ہوں۔ امام نے کہا سلمان وہ وقت یاد کر جب باپ سے ناراض ہو کے اپنے گھر سے باہر نکل گیا۔ کہ مولا ہاں یاد ہے، لیکن اس کا اس مطلب سے لینا دینا کیا؟ کہ سلمان ناراض ہو کے کہاں گیا تھا؟ کہ مولا پتہ نہیں چلا، ناراضگی میں چلتا گیا جنگلوں کی طرف روانہ ہو گیا، پوری رات جنگل میں بسر کی، صبح ہوئی واپس نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، بھوک بھی لگی پیاس بھی لگی۔ سلمان پھر کیا ہوا؟ کہ مولا اس بھوک اور پیاس کے عالم میں شیر نے مجھ پہ حملہ کرنا چاہا۔ سلمان پھر شیر نے تجھے کھایا تو نہیں، تو یہاں علی کے سامنے بیٹھا ہے۔ کہ مولا کھانے تو والا تھا لیکن ایک گھوڑے سوار آیا تھا، اس نے شیر کو بچھاڑا اور اس نے میری مدد کی۔ سلمان اور کیا کیا گھوڑے سوار نے؟ کہ مولا بھوک بڑی لگی تھی، اس نے 2 روٹیاں بھی دی، اس نے کچھ پانی بھی دیا۔ کہ سلمان وہ کھانا یاد ہے؟ کہ مولا زندگی گزر گئی، ویسا لذیذ کھانا پھر نہیں ملا، ویسا پانی پھر نصیب نہیں ہوا،
کہ سلمان پھر تو نے کیا کیا؟ کہ مولا قرآن کا حکم ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جائے۔ مولا اس نے کھانا دیا، اس نے جان بچائی، اس نے پانی دیا۔ میں نے کہا ایسے کیسے جانے دوں؟ مولا ساتھ میں ایک باغ تھا، اس باغ میں کچھ پھول تھے، میں نے پھولوں کو توڑا اور شکریہ کے لیے اس گھوڑے سوار کو عطا کیے تھے۔ امام نے کہا سلمان وہ پھول یاد ہیں؟ کہاں یا علی یاد ہے۔ یہ کہنا تھا، مولا نے وہی پھول نکالے کا سلمان یہ وہی پھول نہیں جو تم نے علی ابن ابی طالب کو دیے تھے۔ سلمان یہ وہی پھول نہیں جو علی نے تجھے دیے تھے۔ اب یہ بتا تو زیادہ علی سے بڑا ہے یا علی تجھ سے بڑے ہیں؟ کہ سلمان عمر کے اعتبار سے بھی کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے ولی تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ یہ تو اعجاز الہی ہے، ہمارے جسم کو تم اس طرح دیکھ رہے ہو۔ تو اگر ہدایت کی خواہش اور طلب اور ظرف وجود ہو تو بندہ اس کو سلمان مسلمان بھی نہیں بنا تھا۔ مولا نے اس وقت جان بچائی کیونکہ مولا کو پتا تھا یہ آگے جا کے سلمان فارسی سے سلمان محمدی بن جائے گا۔ تو اگر ہمارے اندر یہ صلاحیت ہو کہ ممکن نہیں حجت خدا امام زمانہ یا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہماری ہدایت نہ کرے، لیکن سچے دل سے بندہ کیا کرے؟ اس طلب کو وجود میں رکھے۔ تو مولا فرماتے ہیں میرا چاہنے والا کچھ شیعوں کی نشانیاں بتا دیں۔ ایک نشانی تو یہ بتائی کہ شیعہ کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے، مرجھایا ہوا ابوس چہرہ شیعوں کا نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ بتایا کہ شیعہ شہد کی طرح، مثال امیر المومنین، شیعہ اصل شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے۔ مولا نے لفظ شہد کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ شہد ذاتاً خود بھی میٹھا ہوتا ہے اور جو اسے چکھتا ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ مطلب شیعہ خود بھی میٹھا اور جس غیر سے ملتا ہے اسے بھی میٹھا بنا دیتا ہے۔ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، نعرے حیدری، صلوات بر علی وآل علی بلان تر صلوات، فرمایا کبھی بھی شیعہ کے چہرے پر غصہ نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے، مطلب اس کے مزاج میں ایک ایسی انرجی ہوتی ہے کہ خود بھی خوش ہوتا ہے اور ساتھ میں جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اسے بھی خوش کر لیتا ہے۔ اب خود خوش ہوتا ہے بندہ، خوش کیسے ہو؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ گھر میں بیوی کے ساتھ جھگڑا، بچے کے ساتھ جھگڑا، اب مولا فرماتے شیعہ میٹھا ہوتا ہے کہ مولانا گھر والوں نے اتنا کڑوا کر دیا، بندہ میٹھا کیسے ہو؟ تو یہ پوری فلسفی ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وہ میٹھا ہو گیا۔ ایسے تو کلمے پڑھ کے سارے مسلمان میٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو خدا نے بھی کہا کہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان تو ہوئے ہو پر ابھی ایمان تمہاری دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو علی ولی اللہ کہنے سے مولائی تو بنے ہو، پر سوال یہ ہے کہ اندر سے میٹھے بھی ہوئے ہو کہ نہیں۔ بندہ میٹھا کیسے بنے گا؟ وداؤٹ فلسفی کوئی میٹھا نہیں بن سکتا، کیسے میٹھے بنے؟ مولا فرماتے ایسے کتنے لوگ تھے میرے مومن کے اطراف میں، لیکن کتنے تھے جن کا اخلاق علی کے اخلاق سے ملتا تھا؟ جن کا اخلاق ملتا تو ان کے لیے کہا کہ سلمان و منا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے ہیں نا۔ کسی نے کہا مولانا سید نہ بنو ہاشم، یہ منا اہل البیت کیسے بنا؟ کہ جب جب تو سلمان کو دیکھے گا تجھے تب تب علی کی یاد آئے گی۔ اچھا میں ایک سوال کروں گا، ہمیں اہل بیت اچھے کیوں لگتے ہیں؟ کوئی ریزن ہے یا وداؤٹ ریزن اچھے لگتے ہیں؟ ہاں کبھی سوچا آپ نے مولا علی کیوں اتنے اچھے لگتے ہیں؟ گاندھی کو حسین کیوں اچھے لگتے ہیں؟ وہ تو شیعہ بھی نہیں ہے۔ جاڑ جڑدا کتاب لکھتا ہے تو علی بن ابی طالب کی فضیلت میں، کیوں بھائی؟
ایک بندہ شیعہ نہیں ہندو ہے، فضائل مولا علی سنتا ہے، جنگ خیبر سنتا ہے، خندق سنتا ہے، اندر سے جھوم اٹھتا ہے، علی کی قوالی سنتا ہے، جھوم اٹھتا ہے، مولا کے فضائل سنتا ہے، جھوم اٹھتا ہے۔ اس کا کیا تعلق علی بن ابی طالب سے؟ شیعہ نہیں، مسلمان نہیں، پر فضیلت سن کے جھومتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فضیلت اہل بیت کا تعلق انسان کی فطرت سے، جس کی فطرت سالم ہے اسے علی اچھا لگے گا، جس کی نیچر سالم ہے اسے محمد اور آل محمد اچھے لگیں گے۔ میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، باہر سے کسی انگریز کو پکڑ کے لائیے، بٹھائیے مجمع کے بیچ میں اچھا کسی اور طریقے سے ثابت کرتے ہیں، انگریز تو دور ہے نا، آپ ہی بیٹھے ہوئے آپ کیسے ثابت کر لیتے ہیں؟ کئی چیزیں ہوتی ہیں فطری، وہ سب کو اچھی لگتی، مطلب جتنے بھی ہم اس مجمع میں موجود ہیں ہم سب کی فطرت سے ہیں۔ اللہ بھی کہتا ہے ہم نے سب کو اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا۔ وہ بندہ ہندو گھر میں پیدا ہو، کسی گھر میں پیدا ہو، اسٹیمپ لا کے تو کوئی نہیں آتا نا، سب کی فطرت ایک ہوتی ہے۔ اب فطرت کو چیک کرنے کے لیے آپ ایک کوشچن کریں، سب کو پتا چلے۔ اس مجمع میں کوئی بھی بندہ ایسا ہے جسے سخی اچھا نہ لگے؟ ہو سکتا ہے آپ کنجوس ہو پر آپ کو سخی اچھا لگتا ہے۔ آپ بولو کہ میں تو کنجوس ہوں پر میرے ساتھ کوئی کنجوسی نہ کرے، میرے ساتھ سارے کے سارے کیا کریں؟ سخاوت کے ساتھ برتاؤ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ سخی ہونا فطرت کو اچھا لگتا ہے، اور فطرت آپ کی نہیں، فطرت اللہ کی عطا کی ہوئی چیز ہے۔ تو جو چیز فطرت کو اچھی لگتی ہے وہ آپ کو اچھی لگتی ہے۔ علی اگر آپ کو اچھے لگے یا نہ لگے، پر آپ کی فطرت کو علی ضرور اچھا لگے گا۔ وہ معاند اہل بیت، وہ جو اپنی دربار میں بیٹھ کر علی کی دشمنی کرتا تھا، اس کی زبان سے بھی کبھی کبھی علی کی فضیلت ظاہر ہو جاتی تھی۔ یہ اس کی زبان نہیں ہے جو علی کے قصیدے پڑھ رہی ہے، اس کی فطرت ہے جو علی کے قصیدے بیان کر رہی ہے۔ فطرت ہر کسی کو اچھی لگتی ہے، فطرت کیونکہ آپ سب کی اچھی ہے۔ اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جسے کنجوس اچھا لگے؟ نہیں لگے گا۔ اور میں نے کہا میں تو مولا علی کا قول ہی پڑھ دوں کہ مولا فرماتے ہیں سخی علی کو بھی اچھا لگتا ہے، اور ساتھ میں کہا کہ سخی بیوی کو بھی اچھا لگتا ہے، اور کا کنجوس ہے، نہ علی پیار کرتے ہیں نہ بیوی پیار کرتی ہے، کیونکہ فطرت سیم ہے۔ پر میں علی والا شجاع ہوتا ہے۔ اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جسے شجاع پسند نہ ہو، بہادر بریو بندہ پسند نہ ہو؟ ہے کوئی بندہ ایسا؟ ہر بندے کو اب خود بھلے ڈرپوک ہو، ایک گولی کی آواز سن کے بھاگ جائے، لڑائی کے نام سے ڈرے، لیکن کہنا نہیں بہادر پسند ہے۔ جتنی فلمز بنتی ہیں نا، یہ ساری آپ کی فطرت کو دیکھ کے بنائی جاتی ہے۔ آپ کے بچوں کو اسپائڈر مین کیوں اچھا لگتا ہے؟ بیٹ مین کیوں اچھا لگتا ہے؟ یہ انڈیا کی فلمیں اٹھاؤ تو یہ ہیرو ویرو کیوں اچھے لگتے ہیں؟ مار کٹائی والا بندہ کیوں اچھا لگتا ہے؟ تعلق فطرت سے ہے نا۔ فطرت کو بہادر پسند ہے، اب وہ بہادری اسپائڈر مین میں ڈال دی اچھا لگے گا، بیٹ مین میں ڈال دی اچھا لگے گا۔ تو فرماتے ہیں فخر کرو خدا نے تیری فطرت کے لیے تجھے سچے ہیرو دیے ہیں۔ انگریز کے پاس سچا ہیرو نہیں ہے، وہ جھوٹی کا اسپائڈر مین بناتا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے جھوٹی کے کریکٹر بناتا ہے، کیونکہ فطرت کو بہادر چاہیے، اسے مجبوری ہے، وہ فطرتاً جھوٹے بہادر بنا کے دیتا ہے، اور اس کے بچے جھوٹوں کے عاشق بنتے ہیں۔ لیکن خدا نے تجھے بہترین کلچر دیا، بہترین بہادر دیے، تجھے رول ماڈل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 13 رجب میں اس نے تجھے علی بن ابی طالب بتایا۔ ہم سب کا مولا فاتح خیبر، فاتح خیبر، مولود کریزم، مولود کعبہ، زمین کا بابا، زمین کا بادا، جنت کا وارث، جنت کا وارث۔ زور سے بولو، پیار سے بولو، ارے حیدری فاطمہ والے فاطمہ صلوات۔ محمد عجل فرجہم۔ تو یہ جتنی بھی سلسلے چلتے ہیں یہ آپ کی فطرت کو دیکھ کے چلتے ہیں۔
ایک کا نام ہیرو رکھا جاتا ہے، ایک کا نام ولن رکھا جاتا ہے۔ ولن کسے بولتے ہیں؟ جو ظلم کرتا ہے، ظلم فطرت کو پسند ہے۔ ہیرو کسے بولتے ہیں؟ جو ظلم سے نکالتا ہے، جو ظالموں کو مارتا ہے۔ ساری دنیا کی سائیکولوجی اور فلمز دیکھیں اسی بنیاد پہ بنتی ہے۔ اب بندہ دیکھ کے اس میں کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو حقیقی ولن کا بتاؤ، پسند نہیں آتا ہے۔ وہ فلمی ولن کو ولن مانتا ہے، حقیقت میں بتاؤ یہ ولن ہے، یہ ظالم ہے، کہتا ہے نہیں۔ مطلب اپنی ہی فطرت کے اگینسٹ چلتے ہیں۔ اگر آپ فطرت کو لے کے چلیں بڑی آسانی سے، اسپیشلی جو ان کنٹریز میں آپ لوگ رہتے ہیں، اب یہاں آپ کیا کسی کو بتاؤ گے بخاری قرآن؟ نہیں مانتے نا۔ لیکن فطرت انگریز کے پاس بھی ہے، فطرت مسلمان کے پاس بھی۔ اگر آپ اپنے دین کو فطری دین دکھاؤ تو آپ بڑی آسانی سے لوگوں کو مکتب علی اور آل علی میں لانے کی ایبلٹی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہو۔ مثال دوں آپ کو، میں ہمیشہ کہتا ہوں، ایک فوجی ریٹائرڈ تھے، اس نے ہمیں کہا کہ مولانا آپ شیعہ مولوی اتنے حضرت علی کے فضائل کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بتاؤ کس کے پڑھیں؟ کہا نہیں اور بھی تو ہیں، آپ صرف حضرت علی کے فضائل، حضرت علی کے قصے۔ میں نے کہا کیا کریں، ہماری مجبوری ہے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ فوجی ہو؟ کہاں؟ میں نے کہا میں تاریخ میں نہیں گھسوں گا، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں جاؤں گا، کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھوں گا، آپ سے آپ کی فیلڈ کا سوال کروں گا، اور آپ کے ہی جواب میں جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب موجود ہوگا۔ کہ جی مولانا پوچھیے۔ میں نے کہا فوجی ہیں؟ کہاں مولانا؟ میں نے کہا سرحد پہ دو فوجی کھڑے ہوں، ایک فوجی گولی کی آواز سن کے بھاگ جائے، آپ سرحد پہ فوجی کھڑے ہیں، اچانک دشمن نے حملہ کیا، 4-5 فوجی بھاگ گئے، لیکن ایک فوجی ڈٹ کے کھڑا رہے، گولی لگنے کے باوجود سرحد نہ چھوڑے، مورچہ نہ چھوڑے۔ میں نے کہا کون اچھا لگے گا؟ کہ یہ کون سی بات؟ میں نے کہا فوج کسی بھی ملک کی ہو، سعودی عرب کی فوج ہو، پاکستان کی فوج ہو، یا کسی انگریز ملک کی فوج ہو، میں نے کہا کس فوجی سے آپ کو پیار ہوگا؟ کہ سیدھی بات ہے جو ڈٹ کے لڑتا رہے، جو سرحد کا دفاع کرتا رہے۔ میں نے کہا جو بھاگ جائے؟ کہ وہ کس کو اچھا لگے گا؟ بھگوڑا فوجی تو کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا پھر ہم پہ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ علی ہمیں اچھے کیوں لگتے ہیں؟ مردان شیر ازدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ حیدری صلوات پر علی وآل علی بلندر صلوات۔ تو کئی چیزیں فطری ہوتی ہیں۔ ایک بندہ باہر سے آ جائے کہ مولانا مجھے گلاب کے پھول اچھے نہیں لگتے، تو بندہ بولے گا مسئلہ گلاب میں نہیں، مسئلہ تیرے اندر ہے۔ کوئی ایرر آ گیا تمہاری فطرت میں کہ تمہیں گلاب اچھا نہیں لگ رہا۔ تو اہل بیت ہمیں کیوں اچھے لگتے ہیں؟ فطرت سے ان کا کنیکشن ہے۔ سخی ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، علی سے بڑا کوئی سخی نہیں۔ عالم علم سے ہر کسی کو محبت ہے، علی سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ شجاع ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، علی سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہے۔ اور میں نے کہا اس سے زیادہ خدا کیا سمجھا کہ ولادت کعبے میں ہوئی، شہادت مسجد میں ہوئی، اور جس مہینے میں شہادت ہوئی وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل، اور اس مہینے کی جس رات میں شہادت ہوئی لیلۃ القدر وہ ساری راتوں سے افضل ہے، اور اس رات کی جس عبادت میں شہادت ہوئی نماز وہ تمام عبادتوں سے افضل، اور اس عبادت کی جس نماز میں شہادت ہوئی صبح کی نماز وہ 5 نمازوں میں سب نمازوں سے افضل ہے، اور اس نماز کے جس رکن میں شہادت ہوئی سجدہ وہ تمام ارکان سے افضل ہے۔ اس سے زیادہ خدا فضائل کیا سنا ہے؟ اب یہاں پٹھان زیادہ ہیں میرے خیال میں، تو ایک پٹھانوں والا لطیفہ سنا ولادت کی مجلس ہے۔ کہتے ہیں مولانا ممبر پر گئے اور مجمع نے کہا کہ مولوی صاحب یہ شیعہ بھی بڑے فضائل پڑھتے ہیں، تو آپ بھی تو ہمیں دوسروں کے فضائل سناؤ۔ ان کا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میدان محشر میں یہی تو ہیں جو ہماری آ کے مدد کریں گے، تو بتائیے بیان کیجیے کون کون مدد کریں گے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی تم سب نے سنا ہے نا کہ پولیس رات جو ہے بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اب کیسے گزرو گے جب تک بڑوں کی مدد نہ ہو؟
تو کیسے مدد کریں گے کہ جب پہلے جناب گزریں گے تو پل صراط تھوڑا کھل جائے گا، پھر جب دوسری بڑی بڑی شخصیت گزرے گی تو پل صراط تھوڑا اور چوڑا ہو جائے گا، جب تیسری بڑی شخصیت گزریں گی پل صراط اور تھوڑا بڑا ہو جائے گا۔ فضائل بیان کر رہے تھے اور کہا جب علی کرم اللہ وجہہ گزریں گے تو پورا پل صراط پورا کھل جائے گا۔ مجمع واہ واہ کر رہا ہے، مجمع میں ایک پٹھان بیٹھا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس کہ پہلے گزریں گے دوسرے گزریں گے اور آہستہ آہستہ کر کے آپ پل صراط کو کھولتے جا رہے ہو۔ کہتے کو مجھے جلدی ہے، پہلے علی کو گزارو تاکہ میں بھی گزر جاؤں، میرا ٹرک بھی گزر جائے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد اجل فرج۔ تو گھما پھرا کر بالآخر تم سب علی پر ہی آتے ہو۔ علم کی بات ہو تو مشورے علی سے، حلم کی بات ہو علی کے در پہ، شجاعت کی بات ہو پھر بھی علی کے در پہ۔ تو ہم شیعہ زیادہ ادھر ادھر جاتے نہیں ہیں۔ جب سب چیزیں خدا نے علی ابن ابی طالب کو دی ہیں تو ہم سب بھی علی ابن ابی طالب کے در پر آتے ہیں، اور یہ تقاضا فطری تقاضا ہے۔ یعنی اگر کسی کی پاک فطرت ہو، یہ ہو نہیں سکتا وہ عاشق حسین نہ ہو۔ اگر کسی کی پاک فطرت نہ ہو، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عاشق علی ابن ابی طالب نہ ہو۔ واللہ اگر آپ علم اہل بیت کو عام کر دیں نا کائنات میں تو پوری کائنات عاشق مولائے کائنات ہو جائے۔ کیوں رسول خدا کو پڑھنے کے بعد دنیا رسول خدا کا اقرار کرتی ہے؟ اب انہوں نے چلو کائنات کی دوسری شخصیتوں میں بڑا نام رسول کا لکھا کہ وہ عرب کا خطہ جہاں صفائی کا تصور نہیں تھا، اس کو صفائی کس نے سکھائی؟ یعنی مہینوں مہینوں گزر جاتے تھے، عرب نہاتا نہیں تھا۔ اب رسول نے کتنا پابند کیا کہ دن میں 5 مرتبہ وضو کروانے کا پابند کر دیا، کبھی غسل جمعہ، کبھی غسل جنابت، کبھی غسل نشاط، کبھی غسل استغفار، کبھی غسل حاجت۔ یعنی اتنا ان کو نہلایا دھلایا کہ ان کے اندر صفائی کیا ہو جائے، عام ہو جائے نا۔ یعنی یہ طریقہ جو رسول خدا نے اپنایا کہ نسلوں کو بدل دیا، سویلائزیشنز کو قائم کر دیا، اور واقعاً یہی چیز اگر امیر المومنین کو دی جاتی اور موقع اہل بیت کو دیا جاتا، اور کائنات میں پوری دنیا میں اسلام کا علم کیا ہوتا، بلند ہوتا۔ یہ وہ ظلم تھا جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا گیا۔ لیکن ہم شخصیت امیر المومنین سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے 2 طریقے سے مولا علی کی ولادت منائی جاتی۔ ایک تو وہی نگاہ ہو فیسٹیول والی نگاہ، جس طرح انگریزوں کا کرسمس آتا ہے۔ اتنا حضرت عیسیٰ کو پریکٹیکلی مانتے نہیں، بس یہ ہے کہ سال میں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوتی ہے، بابا نوئل بنا دیا، مختلف چیزیں بنا دی، درخت لگا دیا، تھوڑی سی وہ لائٹس لگا دی اور ایک ہی دن منایا اور چلے گئے۔ مطلب عیسیٰ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس ان کی ولادت پہ خوشی منائیں۔ آج کوشش بھی یہ کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں میں بھی ان کے جو تہوار ہیں یا ان کے جو ولادتیں یا مواقع آتے ہیں ان کو فیسٹیول بنا دیا جائے۔ مطلب 13 رجب ہے، تم لوگ آئے، تھوڑا سا کیک کاٹا، ایک مجلس سنی اور چلے گئے، میں نے خوشی تو منائی پر میرا مولا علی سے لینا دینا نہیں ہے۔ اگر اس طرح خوشیاں منائی جائیں تو خوشیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں نے شخصیت امیر المومنین سے کیا سیکھا؟ مولا علی کا وجود میری زندگی میں کتنا اثر ڈال سکتا ہے؟ سیدہ زینب کا وجود میری زندگی میں کتنا مؤثر ہے؟ اگر میں علی کی شخصیت سے اپنی زندگی میں اثر نہیں لے رہا تو پھر ولادت منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جسٹ ایک فیسٹیول ہے، جسٹ میں خوشی منا رہا ہوں۔ جیسے کتنے مسلمان ہیں جو عید رمضان مناتے ہیں لیکن رمضان سے کچھ لیتے پیتے نہیں ہیں۔ رمضان ان کے لیے صبح سے بھوکا رہنا ہے اور شام کو اچھے خاصے سفروں سے کھانا کھانا ہے، یعنی یہ رمضان کی ان کے لیے میننگ ہے، رمضان کا کوئی اور زیادہ مطلب نہیں ہے۔ تو ولادت امیر المومنین کا مطلب ایک مولا فرماتے ہیں کہ المؤمن کالجبل الراسخ، اسپیشلی جو آپ ان سوسائٹیز میں رہتے ہیں، فرمایا 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک بندے کا مزاج مچھر کی طرح ہے، ایک بندے کا مزاج پہاڑ کی طرح ہے۔ کہ مولا آپ کا شیعہ، فرمایا میرا شیعہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ دنیا کے کلچرز، دنیا کی سوچیں، دنیا کی سویلائزیشنز، دنیا کے مختلف طور و طریقے اس کی سوچ کو بدلتے نہیں ہیں، اس کے مزاج کو بدلتے نہیں ہیں۔ یہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، زلزلے سے اکھاڑ نہیں سکتے، جنگیں سے اکھاڑ نہیں سکتی۔ فرمایا اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ مچھر کی طرح ہوتا ہے، جہاں کی ہوا لگی بندے نے وہیں کا رخ اختیار کر دیا۔ فرمایا مومن پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ کس طرح ہوتا ہے؟ وقت کم ہے، ایک ہی واقعہ
مولا علی کے سر پہ ضربت لگی ہے، ایک مولا کا صحابی ہے جو علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ امام نے کہا حسن یہ کون ہے؟ کہ بابا حجر ہے۔ کہ بلا اسے۔ مولا بستر پر ہے، جناب حجر ہے۔ امام نے کہا حجر بچے کیسے ہیں؟ کہ مولا الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ حجر کھانا کھایا آج؟ جی مولا۔ حجر کوئی تکلیف تو نہیں؟ نہیں مولا بس آپ کے جانے کی تکلیف ہے۔ کہ حجر آج علی تیرے سامنے ہے، علی کے سامنے بیٹھ کر علی کے قصیدے پڑھنا بڑا آسان ہے۔ آپ کا اپنا سینٹر ہے آسٹریلیا میں، بڑے سکون سے بیٹھے ہیں، یہاں 10 نعرے ماریں کون روکے گا؟ کتنا آسان ہے۔ پر یہاں سے اٹھو اور وزیرستان جا کے ایک نعرہ مارو، تفتان کے بارڈر پہ کہو یا علی مدد، پتا تو پھر چلے گا نا۔ تو یہاں نعرہ مارنا آسان ہے، لیکن ایک ایسی جگہ جہاں پہ خطرہ، امام فرماتے ہیں حجر ایک دن آئے گا جب تیری جان کو خطرہ ہوگا، مال کو خطرہ ہوگا، اولاد کو خطرہ ہوگا، کیا اس وقت بھی علی کے قصیدے ایسے ہی پڑھو گے جیسے آج پڑھ رہے ہو؟ حجر نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، کیونکہ سوال نہیں ابن ابی طالب نے کیا ہے۔ فرمایا واللہ لو قطعت عربا نربا، مولا خدا کی قسم ہے اگر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں ایسے ہی قصیدے پڑھوں گا جیسے آج پڑھ رہا ہوں۔ امام نے کہا اللہ تجھ پر رحمت نازل کرے، قد صدقت، تو نے سچ کہا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ سلامتی امام زمانہ بن انتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وجل فرجہم۔ امام نے کہا تو نے سچ کہا۔ کہتے ہیں وقت بدلا، اور جب امیر شام کے سپاہیوں نے حجر کو پکڑا، سامنے کھڈا کھودا، کھڈے میں آگ جلائی، تلواروں کے سائے میں حجر کو بٹھا دیا، کہا حجر کر علی کی گستاخی۔ کہا نہیں کروں گا۔ کہا آگ میں جلا دیا جائے گا؟ کہا نہیں کروں گا۔ کہا تلواروں سے کاٹ دیا جائے گا؟ کہا نہیں کروں گا۔ کہا بیٹوں کو تیرے سامنے مار دیں گے؟ کہا مار دو پرواہ نہیں۔ اور یہ جب کہہ رہا تھا تو حجر کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ کہا حجر ہم تجھے ڈرا رہے ہیں اور تو مسکرا رہا ہے؟ کہا مسکرا اس لیے رہا ہوں کیونکہ اس ڈر کا پتہ علی نے پہلے ہی مجھے دے دیا تھا کہ حجر جب زندگی خطرے میں، اولاد خطرے میں ہو، انہوں نے تلوار اٹھائی اور سر قلم کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ المؤمن کا جبل الراسخ، مومن مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ جب تلواریں آگے بڑھی، کہا رک جا، ٹھہر جا تھوڑی دیر کے لیے۔ کہا حجر کیوں؟ کہا مجھ سے پہلے میرے 2 جوان بیٹوں کو قتل کرو۔ کہ تو کیسا قسی القلب باپ ہے؟ باپ کہتا میں مروں پر جوان بیٹوں کا مرنا نہ دیکھوں۔ کہ بیٹوں کی محبت میں ہی بول رہا ہوں۔ کہ کیا مطلب بیٹوں کی محبت میں؟ کہ مجھے ڈر ہے کہیں میرا مرنا دیکھیں اور علی کا دامن نہ چھوڑ دیں۔ اپنی زندگی میں پہلے انہیں جنت کی طرف روانہ کروں، پھر میں قسیم النار والجنت کی طرف روانہ ہونا چاہوں گا۔ یہ ہے المؤمن کا جبل الراسخ۔ کہیں ایسا نہ ہو معاشرے کی غلط ہوائیں، غلط کلچر، غلط ماحول میرے ایمان کو بدل دے۔ مومن تو ہوتا ہی وہی ہے۔ ایک بندے نے کہا کسی مجتہد کو کہ مولانا 20 سال ہو گئے میں نے گناہ نہیں کیا۔ کہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتا تھا تبھی تو نے نہیں کیا۔ کمال تھوڑی ہے بندہ بند کمرے میں ہو اور کہے کہ میں نے 40 سال سے گناہ نہیں کیا، میں نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ گناہ نہ کرنے کا کمال تب ہے جب گناہ کرنے کی طاقت ہو پر بندہ گناہ نہ کرے۔ اکثر کہتے ہیں حضرت علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی گھر پہ حملہ ہو؟ تلوار اٹھانا علی کے لیے کمال نہیں تھا، تلوار کو نیام میں رکھنا علی کے لیے کمال تھا کہ طاقت کے ہوتے ہوئے بندہ طاقت کو استعمال نہ کرے۔ یہ وہ کمال ہے کہ فرمایا مومن پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتا ہے، اور فرمایا علی والو اپنے وجود میں علی کے کردار کی خوشبو کو پیدا کر۔ آغائے قراتی کہتے تھے کہ کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ علی علی کہنا تو آسان ہے پر علی کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں یہ طاقت دے، یہ حوصلہ دے، یہ توانائی دے، یہ عشق دے کہ ہم مولا علی کے ساتھ رہنا سیکھیں۔ اور جب علی کے ساتھ رہنا سیکھ لو گے تو پھر فرق نہیں پڑتا بندہ کہاں ہو، بندے کی زندگی جنت بن جاتی ہے۔
دوسری دعا ہمیشہ کیا کریں، جناب سلمان فارسی کی سکھائی دعا ہے، ایک جامع دعا ہے کہ پروردگارا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ یعنی یہ چار چیزیں اگر ہمیں مل گئیں، سمجھے دنیا میں زبان ذاکر ہو مطلب چلتے پھرتے زبان پر یاد خدا ہو، بدن صابر ہو مطلب مصیبتیں بیماریاں آئیں بندہ اس پہ کیا کرے، صبر کرے، دل شاکر ہو اللہ جتنی نعمتیں دیں بندہ اس کا کیا کرے، شکر ادا کرے۔ آخری دعا سب سے بڑی دعا اور جس کی سب سے بڑی کمی بھی ہے، عقل سالم ہو۔ بعض لوگوں کا بدن سالم ہوتا ہے پر عقل سالم نہیں ہوتی، اور عقل سلیم اگر ملتی ہے تو ولایت علی ابن ابی طالب سے ملتی ہے۔ پروردگار ہم سب کو شفاعت امام حسین نصیب فرما، ہم سب کو زیارت با معرفت ابا عبداللہ الحسین نصیب فرما، قبر کی پہلی رات امیر المومنین کی زیارت نصیب فرما، اس محفل کو اس ذکر کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، جتنا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان اور انصار میں شریک فرما۔ قبولیت کے لیے ایک مرتبہ باواز بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔